بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن عشر، سبق نمبر 18، وجبات الطعام الپاکستانیہ، پاکستان میں کھانا کھانے کے اوقات۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی مشقیں حل کرتے ہیں۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اکتب او اکتبی معنی الکلمات الاتیہ۔ اکتب صیغہ واحد مذکر مخاطب، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی، اس کا معنی ہے لکھ تو ایک عورت۔ صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ۔ درذیل الفاظ کے معانی لکھیے۔ نمبر 1، وجبات، یہ وجبتن کی جمع ہے، ایک مرتبہ کھانا۔ نمبر 2، الخروف، دمبا۔ نمبر 3، الدجاج، مرغی۔ نمبر 4، الفواکہ، پھل۔ نمبر 5، الموز، کیلا۔ نمبر 6، اللبن، دودھ۔ نمبر 7، العدس، دال۔ نمبر 8، السمک، مچھلی۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ عجیب او عجیبی عما یاتی من الاسئلتی۔ عجیب یہ مرد کے لیے اور عجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، بماذا تتمیز وجبات الطعام فی بلدنا۔ ہمارے شہر میں کھانے کس وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں؟ جواب، تتمیز وجبات الطعام فی بلدنا بالرخص والوفرۃ۔ ہمارے شہر میں کھانے سستا ہونے کی وجہ سے اور کافی مقدار میں پائی جانے کی وجہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ماذا یاکل احمد فی الغداء۔ احمد دوپہر کے کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ جواب، یاکل احمد فی الغداء الدجاج او لحم البقرۃ او الخروف والسمک۔ احمد دن کے کھانے میں، دوپہر کے کھانے میں مرغی، گائے کا گوشت یا دمبے کا گوشت یا مچھلی کا گوشت کھاتا ہے۔ نمبر 3، ماذا یاکل احمد فی العشاء۔ احمد رات کے کھانے میں، شام کے کھانے میں کیا کھاتا ہے؟ جواب، یاکل احمد فی العشاء الارز البریانی او العدس بانواعہ۔ احمد شام کے کھانے میں چاول بریانی یا مختلف قسم کی دال کھاتا ہے۔ نمبر 4، ماذا یفضل احمد فی الفواکہ۔ احمد پھلوں میں کس کو ترجیح دیتا ہے؟ جواب، یفضل احمد فی الفواکہ التفاح والبرتقال والموز۔ احمد پھلوں میں سیب اور مالٹا اور کیلا اس کو ترجیح دیتا ہے۔
نمبر 5 ماذا تفضل فی اللحوم، آپ گوشت میں کس کو ترجیح دیتے ہو؟ جواب افضل فی اللحوم لحم الخروف والدجاج، میں گوشت میں دمبے کے گوشت اور مرغی کے گوشت کو ترجیح دیتا ہوں۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، املا او املا الفراغات التالیۃ بکلمۃ مناسبۃ، املا یہ مرد کے لیے اور املائی یہ عورت کے لیے۔ درذیل خالی جگہوں کو مناسب لفظ کے ساتھ پر کریں۔ نمبر 1 آکلو فی الیوم، خالی جگہ وجبات، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا ثلاثہ، آکلو فی الیوم ثلاث وجبات، باجز وجبات الطعام فی بلدنا تتمیز بی، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بالرخص والوفرۃ، وجبات الطعام فی بلدنا تتمیز بالرخص والوفرۃ۔ جیم جوز ہے آکلو فی الغداء، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الدجاج او لحم البقرۃ او الخروف او السمک، آکلو فی الغداء الدجاج او لحم البقرۃ او الخروف او السمک۔ دال جز ہے آکلو فی العشاء، خالی جگہ بانواعہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الارز البریانیہ، آکلو فی العشاء الارز البریانیہ بانواعہ۔ ہا جز ہے اتناول الفاکہۃ فی، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الغداء والعشاء، اتناول الفاکہۃ فی الغداء والعشاء۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، استعمل او استعملی الکلمات الآتیۃ فی جمل مفیدۃ، استعمل یہ مرد کے لیے اور استعملی یہ عورت کے لیے۔ درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1 وجبات الطعام، اس کا جملہ آئے گا وجبات الطعام ثلاثۃ فی بلدنا۔ نمبر 2 الغداء، اس کا جملہ آئے گا آکلو فی الغداء اللحم۔ نمبر 3 العشاء، اس کا جملہ آئے گا آکلو فی العشاء الارز۔ نمبر 4 العدس، اس کا جملہ آئے گا یأکل اخی العدس فی العشاء۔ نمبر 5 اللبن، اس کا جملہ آئے گا اشرب اللبن فی الفطور۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ہاتھی المفرد لما یاتی من الجموع، ہاتھی یہ مرد کے لیے اور ہاتھی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جمع کے
مفرد لکھیں۔ نمبر 1 خراف، اس کا مفرد آئے گا خروف۔ نمبر 2 وجبات، اس کا مفرد آئے گا وجبت۔ نمبر 3 فواکہ، اس کا مفرد آئے گا فاکہۃ۔ نمبر 4 لحوم، اس کا مفرد آئے گا لحم۔ نمبر 5 الاسواق، اس کا مفرد آئے گا السوق۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، صحیح او صحیحی الجمل الآتیہ۔ صحیح یہ مرد کے لیے اور صحیحی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کو درست کیجئے۔ درست جملے۔ نمبر 1 وجبات الطعام فی بلدنا تتمیز بالرخص والوفرت۔ نمبر 2 آکل فی اليوم 3 وجبات۔ نمبر 3 احمد یأکل فی الغداء الدجاج۔ نمبر 4 احمد یتناول الفاکہۃ فی الغداء والعشاء۔ نمبر 5 احمد یتناول فی الفطور الشعی والخبز۔ التدریب السابع، 7ویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی العربیۃ۔ ترجم یہ مرد کے لیے اور ترجمی یہ عورت کے لیے۔ درذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1 دنیا میں پاکستانی کھانے بہت مشہور ہیں۔ الاطعمۃ الپاکستانیۃ مشہورۃ فی العالم۔ نمبر 2 ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ نأکل 3 وجبات فی اليوم۔ نمبر 3 کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے۔ غسل الیدین لازم قبل الطعام۔ نمبر 4 پیٹ بھر کر کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اکل الطعام شبعا مضر للصحت، یا اس کے لیے آئے گا شبع البطن مضر للصحت۔ نمبر 5 کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ قراءۃ التسمیۃ لازمۃ قبل الطعام۔